ਸਾਹਿਬ ਭਲਾ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਸਨ 2010 ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਤਕਰੀਬਨ। ਅੱਛਾ ਸਟਾਲਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸਟਾਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਹੈ ਸਟਾਲਾ ਕਿਹਨੂੰ? ਅੱਛਾ ਬਰਸੀਮ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਥੋਮ ਦੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਤੇ ਧਨੀਆ ਲਾਇਆ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਧਨੀਆ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, بڑا ہویا. میں ਧਨੀਆ ਵੱਢ کے جبل کعبہ کی سائڈ ہے یہ، یعنی کہ اس طرف رہائشیں تھوڑی دور ہوتی ہیں. یہ حاجی صبان سامنے کھڑے ہوئے ہیں. یہاں پہ بازار لگا ہوا ہے ایمرجنسی شاپ پہ. ماشاءاللہ کافی تعداد میں حاجی صبان طواف کر رہے ہیں. اس سے خانہ کعبہ شریف کا جو گراؤنڈ فلور ہے فل حاجیوں سے بھرا ہوا ہے. ابھی میں کھڑا ہوں حتیم والی سائڈ پہ فرسٹ فلور پہ. نیچے کافی زیادہ رش ہے. حاجی صبان بیٹھے ہوئے نماز عصر کے لیے گراؤنڈ فلور کے نیچے. حاجی صبان آ رہے ہیں نماز عصر کے لیے جو احرام میں خانہ کعبہ شریف کی جانب. پنکھے چلا دیے گئے، ہوا کے ساتھ پانی کی فوار سی ہے. ویسے بھی موسم تو ٹھنڈا ہی رہتا ہے لیکن پھر بھی جہاں جہاں تک یہ ہوا جا رہی وہ ایریا ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے حاجی صبان آ رہے ہیں. اب یہ ہے مسجد الحرام کی چھت کے اوپر اور یہاں سے آپ کو نیچے کے مناظر دکھاتے ہیں. ماشاءاللہ مسجد الحرام کا جو باہر والا سین ہے اس ٹائم تقریباً 85% فل بھر گیا ہے اور ابھی بھی حاجی صبان آ رہے ہیں ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے. حاجی صبان یہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں. یہ ہے رضا پارکنگ کے مناظر ہیں. سامنے کلاک ٹاور ماشاءاللہ بہت خوبصورت بنا دی گئی ہے. اس طرف یہاں پہ لیبر کام کرتی ہے ان کی گاڑیاں آتی ہیں اور وہاں پیچھے وہاں پہ آتی ہیں حاجیوں کی. یہ والی 8:30-9 بجے تک بہت دوڑی لگی رہتی. فکر کی رہنے ہیں کدے ڈیوٹی تے فکر، کدے کھان پین تے فکر، کدے وردی تو ہونے فکر. صدام صاحب کیسا فیل کر رہے ہو تسی ڈیوٹی کر کے؟ گڈ نائس سو ہیپی. ہیپی ہو؟ کنے کا ہیپی ہو؟ سو ہیپی. اے تے پہلا بندہ مینوں لبھیا جڑا کہ میں بڑا ہیپی ہاں لیکن اینوں پتا کہ میرے تے کیمرہ لگا ہے کیونکہ فلش اوپن ہے. نہیں تے میں تے نال ہی نا مینوں تے پتا ہی ہے نا. 101 واری سو ہیپی نائس ہیں 101 واری کی سو ہیپی نائس. تے مینوں پتا ہی ہے نا میں 4 سال تے نال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پیارے محبوب پہ، پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. السلام علیکم. میں ہوں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں امان اکھاڑا چینل. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں اپنی حفاظت میں رکھے. حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور نئے آنے والے عمران چینل کو لازم سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کے بہت سے دوسرے لوگ بھی حرم شریف کی زیارت کر سکتے ہیں. گاڑیاں حاجیوں کو لے کر واپس نکل رہی ہیں نماز فجر کے بعد. کچھ جا رہی ہیں جس طرح غزہ پارکنگ سے گاڑیاں حاجیوں کو لے کر واپس نکل رہی ہیں نماز فجر کے بعد. کچھ جا رہی ہیں آزاد روڈ والی سائڈ پہ اور کچھ حاجی جا رہے ہیں سیدھے حوالے کی طرف. اور جو جبل کعبہ کی طرف سے گاڑیاں آ رہی ہیں جو لیبر کو لے کے آتی ہیں اسکان کیمپ سے. گاڑیاں آ رہی ہیں حاجیوں کو لینے کے لیے. غزہ پارکنگ کا ماشاءاللہ انہوں نے ٹوٹل نقشہ چینج کر دیا ہے. 1 سال پہلے یہاں پہ بالکل یہ خالی جگہ تھی اور یہاں پہ تقریباً 50-60 گاڑی آتی تھی. اس طرح لگتا تھا جیسے یہاں پہ 200 گاڑی آ گئی ہے، رش پڑ جاتا تھا. لیکن اب بڑی ڈسپلن کے ساتھ انہوں نے جگہ بنائی ہے حاجیوں کو علیحدہ اور یہ جو کمپنی کے اندر کام کرتے ہیں آدمی ان کے لیے علیحدہ. اور یہ سایہ بنا دیے گئے حاجیوں کے لیے. اور بس سب سے بہترین جو رستے ہیں ان رستوں سے آپ حاجی صبان اندر آتے جاتے ہیں یعنی کہ رش نہیں پڑتا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے محبوب پہ، پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ خوبصورت مناظر، اس ٹائم خانہ کعبہ شریف کا طواف چل رہا ہے ماشاءاللہ، کافی تعداد میں حاجی صاحبان طواف کر رہے ہیں۔ اس ٹائم خانہ کعبہ شریف کا جو گراؤنڈ فلور ہے فل حاجیوں سے بھرا ہوا ہے۔ ابھی میں کھڑا ہوں حتیم والی سائڈ پہ، فرسٹ فلور پہ، نیچے کافی زیادہ رش ہے۔ آج کل موسم کافی چینج ہو گیا ہے یہاں پہ، حاجی صاحبان کافی تعداد میں ظہر ٹائم بھی طواف کرتے ہیں، اور عصر ٹائم تو ماشاءاللہ مسجد حرام کا جو اندر والا سین ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں طواف چل رہا ہے اس ٹائم۔ گراؤنڈ فلور حاجیوں سے فل بھرا ہوا ہے، فرسٹ فلور بھی فل بھرا ہوا ہے اور سیکنڈ فلور بھی۔ اور اب حاجی صاحبان اوپر جا رہے ہیں روف پہ، چھت کے اوپر، وہاں پہ بھی طواف کے لیے۔ موسم کافی بہترین ہو گیا ماشاءاللہ۔ اب آپ لوگ گھر بیٹھے بھی عمرہ بک کر سکتے ہیں نسک ایپ سے، وہ ایپل آئی ڈی سے مل جاتی ہے، اور اگر اینڈرائڈ موبائل ہے تو وہاں سے بھی آپ پلے اسٹور سے مل جائے گی۔ نسک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کے اندر لاگ ان ہو جائیں۔ لاگ ان ہونے کے بعد بالکل فرسٹ پہ ہی لکھا ہوتا ہے عمرہ پیکج بھی لکھا ہوتا ہے اور عمرہ بکنگ بھی لکھا ہوتا ہے مختلف، تو آپ وہاں سے آپ عمرہ بک کر سکتے ہیں۔ بس آپ کو رہائش لینا ضروری ہے۔ کسی بھی سوشل میڈیا پر آپ جائیں، کسی پلیٹ فارم پہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ حرم کے قریب 4 روڈ ہے، ابراہیم خلیل روڈ، آزاد روڈ، جبل کعبہ اور حرم روڈ۔ تو آپ کسی بھی روڈ پہ قریب رہائش لینا چاہتے ہیں تو آپ وہاں سے بک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ٹرانسپورٹ کی مدد سے لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی بک کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو ہر حال میں رہائش پہلے بک کرنی ہوگی، اس کے بعد آپ کا جو ویزا ہے وہ اسٹیمپ ہوگا۔ حاجی صاحبان آ رہے ہیں نماز عصر کے لیے، جو احرام میں خانہ کعبہ شریف کی جانب۔ پنکھے چلا دیے گئے، ہوا کے ساتھ پانی کی فوار سی ہے۔ ویسے بھی موسم تو ٹھنڈا ہی رہتا ہے، لیکن پھر بھی جہاں جہاں تک یہ ہوا جا رہی وہ ایریا بالکل ٹھنڈا ہے۔ دارالتوحید، موسم دیکھیں، بادل آئے ہوئے ہیں مکہ کی فضاؤں میں۔ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے حاجی صاحبان آ رہے ہیں، یہ 6 نمبر حمام، اس کے لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف سے راستہ کھلا ہوتا ہے نماز عصر کے لیے۔ ابراہیم خلیل روڈ پہ کافی زیادہ رہائشیں قریب ہیں حرم شریف کے، زیادہ جو حاجی صاحبان حرم کے قریب یعنی کہ ٹرانسپورٹ کے بغیر جو لیتے ہیں یہاں پہ رہائش، وہ ابراہیم خلیل روڈ پہ ہی لیتے ہیں، کیونکہ یہاں سے کافی قریب ہے حرم اور بالکل مین پہ۔ اور اس یعنی پاکستانی ہوٹل بھی ہیں، یعنی کھانے پینے کے لیے آپ کو ہوٹلز بھی مل جائیں گے قریب۔ ابراہیم خلیل روڈ اور آزاد روڈ، یہ 2 روڈوں پہ قریب رہائشیں ہیں اور قریب ہوٹلز بھی ہیں۔ اور یہ 7 نمبر حمام ہے، یہ عورتوں کے لیے، اور یہ ہے 6 نمبر حمام ہے۔ اس کے پیچھے یہاں پہ لیگز سینٹر اسٹوریج ہے، یعنی کہ آپ یہاں پہ اپنے بیگ وغیرہ جمع کروا سکتے ہو۔ یہ لیگج اسٹوریج سینٹر۔ نماز عصر کے بعد نماز جنازہ پڑھا گیا، اور اب حاجی صاحبان کچھ اندر جا رہے ہیں جنہوں نے طواف کرنا ہے احرام میں، اور کچھ حاجی صاحبان نماز پڑھنے کے بعد واپس نکل رہے ہیں باہر اپنی رہائشوں کی جانب۔ جو رہائشیں قریب ہوتی ہیں جیسے کہ ابراہیم خلیل روڈ ہے یا آزاد روڈ ہے جبل کعبہ کی طرف یا حرم روڈ، تو وہ حاجی صاحبان واپس اپنی رہائشوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔
لیکن اس ٹائم بہت کم جاتے ہیں. اصل ٹائم ہائی زبان بہت کم جاتے ہیں واپس. نماز ظہر ٹائم ہائی زبان تقریباً 40 سے 50% واپس چلے جاتے ہیں. اصل ٹائم تو ہائی زبان زیادہ آتے ہیں، یعنی کہ رات کو کافی موسم بہترین ہوتا ہے، ٹھنڈا موسم ہوتا ہے. اور رات کو ہائی زبان یہاں پہ عصر مغرب عشاء، یعنی کہ عصر کے بعد مغرب اور عشاء، اور یہیں پہ ہی عبادت کرتے ہیں. یہاں سے بھی رستہ باہر نکلتا ہے ابراہیم کلی روڈ کی جانب. اس ٹائم روڈوں کے اوپر جو ایمرجنسی شاپیں ہوتی ہیں وہ بھی آئی ہوتی ہیں، کافی سستی شاپنگ ہوتی ہے. حرم شریف کے قریب جتنی بھی شاپیں ہیں وہاں سے تقریباً آپ کو سامان مہنگا ملے گا، لیکن جو یہ ایمرجنسی شاپیں آپ کو روڈوں پہ ملیں گی، کپڑا بچھا کر اوپر رکھی ہوتی ہیں آسمان، وہ آپ کو کافی سستا ملے گا. ہوتا وہ بھی وہیں شاپ سے آیا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ وہ وہاں پہ کرایہ نہیں ہوتا شاپ کا، باقی بھی اخراجات جو کم ہوتے ہیں، اسی لیے وہاں پہ آپ کو مناسب ریٹ پر سامان مل جاتا ہے. بچوں کے لیے کھلونے، پرفیوم، گھڑیاں، عطر وغیرہ، جا نماز، اس طرح کی چیزیں جو حاجی صاحبان تحفے لے کر جاتے ہیں واپس اپنے پیاروں کے لیے، تو وہاں سے کافی مناسب ریٹ پر مل جاتے ہیں. یہ حاجی صاحبان ابراہیم کلی روڈ کی طرف جا رہے ہیں، جبل کعبہ کی طرف آ رہے ہیں. یہ سامنے دارالتوحید ہے، اور اس جانی 74 نمبر گیٹ جو حاجی صاحبان نمازی حضرات باہر نکل رہے ہیں نماز پڑھنے کے بعد. نمازی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں نماز پڑھنے کے بعد. جہاں جہاں سایہ وہاں پہ حاجی صاحبان آپ کو زیادہ نظر آئیں گے. اس ٹائم ویسے سین فل بھرا ہوا ہے باہر والا. حاجی صاحبان کافی تعداد میں حرم شریف کی طرف آئے ہوئے ہیں، اور اب حاجی صاحبان قافلوں کی صورت میں حرم شریف کی جانب آ رہے ہیں. یعنی کہ 100 میں سے 10-15% حاجی صاحبان واپس جاتے ہیں، باقی 80-85% 90% حاجی صاحبان یہی رکتے ہیں. یہ 71 اور 74 نمبر گیٹ کا ہے، مسجد حرام کا جو سینٹر ہے اس میں حاجی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ حاجی صاحبان 74 نمبر گیٹ سے باہر نکل رہے ہیں جو نمازی حضرات اندر گئے تھے. اور 78-79 نمبر گیٹ کی طرف عورتوں کی جگہ بنی ہوئی ہے، اس جانب عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. یہ جگہ پر آپ جس ٹائم بھی آئیں گے آپ کو یہاں پہ فری کھانا ملے گا. سامنے کلاک ٹاور ہے، اور اس جانب بھی شیخا مکہ بلڈنگ، یہاں ATMs ہیں یہاں پہ، اور یہ سینٹر ہے. یعنی کہ ابراہیم کلی روڈ کی طرف سے آپ آئیں گے تو یہ پہلا رستہ ہے جو حرم شریف کی طرف انٹر ہوتا ہے. صاحب پر آکے دی گل ہے سن 2010 دی گل ہے تقریباً. اچھا، سٹالا ہی بھی زیادہ ہی سٹالا کیوں کہندے؟ ہے سٹالا کیوں؟ اچھا بسیم ہے ہاں، ਉਹ ਥੋਮ ਦੀ ਬਣੀ ਤੇ ਧਨੀਆ ਲਾਇਆ ਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਧਨੀਆ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੜਾ ਹੋਇਆ. ਮੈਂ ਧਨੀਆ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ. ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਘਰ ਵਾਸਤੇ? ਵਾਸਤੇ. ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਬੜਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਧਨੀਆ ਵੱਢ ਕੇ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਫ ਸੂਫ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੁੱਛੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁੱਛੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਵੋ, ਇਹਦਾ ਸੁਬਾਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ. ਮੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ. ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਤੋੜਾ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ. ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵਿਕਿਆ 20 ਰਿਆਲਾਂ ਦਾ. 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ. ਇਤਨਾ ਮਹਿੰਗਾ? ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕ ਗਿਆ. ਅੱਛਾ, ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਿਆ. ਟਾਈਮ ਉਤੋਂ ਵਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ 7-7:30 ਦਾ. ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹ 20 ਰਿਆਲਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ, ਨਾਨ ਚਣਿਆਂ ਦਾ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ. ਬਸ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ. 20 ਰਿਆਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ नाश्ते से चला गया मेरा बिजनेस. حاجی صاحبان جبل کعبہ کی طرف سے آ رہے ہیں نماز ظہر کے لیے. اس طرف راشد تھوڑی دور ہوتی ہے جبل کعبہ کی طرف. جبل کعبہ کی سائڈ ہے یہ، یعنی کہ اس طرف رائشیں تھوڑی دور ہوتی ہیں. یہ حاجی صاحبان سامنے کھڑے ہوئے ہیں. یہاں پہ بازار لگا ہوا ہے ایمرجنسی شاپ پہ، اور یہ رستہ جا رہا ہے حرم کی جانب جبل کعبہ کی طرف سے. اس جانب پرانی رہائشیں ہیں، رہائشیں وہ گزار رہے ہیں، اور یہاں پہ نئی رہائشیں بنائیں گے جو کہ حاجیوں کے لیے 2, 3, 4, 5 اسٹار ہوٹل بنیں گے اس جانب. اور اس ٹائم سامنے
یہ پہاڑ کے اوپر کرین لگی ہوئی ہیں، پہاڑ کو توڑ رہی ہیں، یعنی کہ حرم کے قریب قریب اب رہائشیں بنائیں گے. اب جو رہائشیں ہیں وہ بھی یعنی کہ آپ کو رہائش جو ہے وہ ویزا سے پہلے لینی ہوگی. حرم شریف کے چاروں طرف سایہ بنا رہے ہیں کیونکہ سعودی عرب میں کافی زیادہ گرمی ہوتی ہے. مکہ کے اندر نارمل جو ٹمپریچر ہے وہ تقریباً 40-42 رہتا ہے. تو حاجیوں کے لیے جتنی پارکنگ ہے یا جو روڈ ہیں ان کے اوپر اس طرح کی چھتریاں لگا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پنکھے لگائیں گے. جیسا کہ انہوں نے غزہ کبری کے اندر دیکھا آپ نے، بہت ہی زبردست قسم کی پارکنگ بنا دی گئی ہے. اسی طرح سے جبل کعبہ کی طرف اس جانب بھی بنائیں گے اور یہ پہاڑ ختم کر رہے ہیں، یہاں پہ رہائشیں بنائیں گے. کیونکہ اب جو رہائش ہے وہ بھی آپ کو لازم لینی ہوگی. آپ رہائش پہلے لوگے تب آپ کا ویزا اسٹیمپ ہوگا، نہیں تو آپ کا ویزا نہیں لگے گا. یعنی کہ جو عمرہ زائرین حج پر آنے والے حاجی صاحبان ہیں ان کے لیے. باقی جو یہاں پہ ٹورسٹ آتے ہیں وزٹ ویزا پہ ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں. ویسے آج کل نارملی جو وزٹ ویزا وہ پاکستان کا بند ہوا ہے، پاکستانیوں کو وزٹ ویزا نہیں مل رہا ہے. گرمی کافی زیادہ رہتی ہے مکہ کے اندر یہاں پہ، کیونکہ یہاں پہ پہاڑی علاقہ ہے اور سایہ بہت کم ہے. تو اسی لیے یہاں پہ جو نارمل ٹمپریچر ہے وہ 36-39-40 رہتا ہے. 36-39 پہ بھی ٹھیک ٹھاک یہاں پہ گرمی ہوتی ہے، لیکن 36-39 بہت کم رہتا ہے. 40+ یہاں پہ رہتا ہے. ہوا بھی چل رہی ہوتی ہے تب بھی یہاں پہ اچھی خاصی گرمی محسوس ہوتی ہے. ویسے 2-2.5 مہینے پہلے موسم یہاں پہ بہت ہی زیادہ گرم تھا، لیکن آج کل تو ماشاءاللہ کافی بہتر ہو گیا ہے. گرمی تو یہاں رہتی ہے لیکن وہ 2-2.5 مہینے جو پہلے گزرے ہیں اس سے تو کافی زیادہ بہتر ہے. 2 مہینے پہلے تو آگ برسائی ہے، آگ، باہر چلنا بہت مشکل تھا. اتنی زیادہ یعنی کہ اتنی دن کو گرمی ہوتی تھی کہ رات کو جو یہ روڈ ہے نا، یہ روڈ یہ گرم ہوتے تھے فل، یعنی کہ رات کے ٹائم بھی یہ ٹھنڈے نہیں ہوتے. اب یہ ہے مسجد الحرام کی چھت کے اوپر اور یہاں سے آپ کو نیچے کے مناظر دکھاتے ہیں. ماشاءاللہ مسجد الحرام کا جو باہر والا سین ہے اس ٹائم تقریباً 85% فل بھر گیا ہے اور ابھی بھی حاجی صاحبان آ رہے ہیں. ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے حاجی صاحب آنے والے، جبل کعبہ کی طرف سے یا ایک ہی رستہ کھلا ہوا ہے. اس طرف سے ابراہیم خلیل روڈ والی طرف سے حاجی صاحبان آ رہے ہیں اور اس طرف سے جبل کعبہ کی طرف سے جو حاجی صاحبان آ رہے ہیں ان کے لیے رستہ کھلا ہوا ہے. اور یہاں دیکھیں ماشاءاللہ نیچے یہ خوبصورت مناظر مسجد الحرام کے باہر والے سین کے ہیں. نماز مغرب کے لیے حاجی صاحبان کافی تعداد میں آ رہے ہیں اور کلاک ٹاور کے اوپر آپ کو دکھاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور ٹائم 5:40 ہو رہے ہیں اور موسم دیکھیں آج مکہ کے اندر ہلکے ہلکے بادل آ گئے ہیں. اور یہ جو سامنے آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ دنیا کا لمبا ترین جا نماز ہے ان جبل کعبہ کی طرف ہے. اور فرنٹ پہ یہ جو آپ کو خالی جگہ نظر آ رہی ہے یہاں پہ جہالت کے دور میں کفار زندہ بیٹیاں دفن کیا کرتے تھے اور یہ خالی جگہ پڑی ہے. اور یہ پیچھے 5 اسٹار ہوٹل بن رہا ہے کیونکہ آج کل عمرہ زائرین کے لیے یہاں پہ عمرہ سے پہلے یعنی کہ عمرہ ویزا لینے سے پہلے یہاں پہ آپ کو رہائش لینا ضروری ہے. یعنی کہ آپ پہلے رہائش سلیکٹ کرو گے، وہ آپ کی مرضی ہے. چاہے آپ حرم کے قریب لینا چاہتے ہیں تو آپ یعنی کہ بغیر ٹرانسپورٹ کے تو وہ روڈوں کے اوپر قریب آپ کو رہائش مل جائے گی. اور اگر آپ ٹرانسپورٹ کے ساتھ لینا چاہتے ہیں تو وہ حرم سے دور ملے گی، یعنی گاڑی پہ آپ کو لے کے آئیں گے اور گاڑی پہ لے کے واپس جائیں گے. یہاں پہ اگر آپ عمرہ کے لیے آ رہے ہیں تو کوشش تو یہی کرنی چاہیے، بجٹ میں تھوڑا سا اضافہ ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا، یعنی کہ پاکستانی 20 سے 25 ہزار زیادہ ہوتا ہے. آپ کوشش کریں کہ آپ حرم کے قریب قریب رہائش لیں کیونکہ آپ 5 نماز تو پڑھ سکیں. گاڑی پہ آنا اور جانا وہ مشکل ہوتا ہے. یعنی کہ آپ اگر فجر ٹائم آ گئے ہیں صبح 3 بجے تقریباً آپ کو آنا پڑے گا. فجر ٹائم کافی زیادہ رش ہوتا ہے تو گاڑی آپ کو اتارے گی دور، یعنی کہ غزہ پارکنگ کے اندر اتارے گی، وہ بھی تھوڑا دور ہے. اگر آپ محبل چین کی پارکنگ میں اتریں گے
تب بھی تھوڑا دور ہے کہ آپ خانہ کعبہ شریف کی طرف آتے ہوئے آپ کو تھوڑا ٹائم لگے گا. اور اگر آپ جو آزاد پارکنگ ہے کلاک ٹاور کے پیچھے وہاں پہ آئیں گے تو وہاں بھی تھوڑا آپ کو ٹائم لگے گا. یعنی کہ آپ اگر پیدل آئیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہے کہ آپ 3 بجے کے بجائے اگر آپ 4:30 پونے 5 بھی آتے ہیں آج کل کے ٹائم کے حساب سے تو آپ پھر بھی نماز فجر حرم شریف کے اندر پڑھ سکتے ہیں. اور آپ 5 نمازیں پڑھ سکتے ہیں اگر آپ حرم شریف کے قریب رہائش لیتے ہیں. گاڑی پہ لیں گے تو آپ فجر ٹائم آئیں گے تو زور ٹائم نہیں آ سکیں گے, اور زور ٹائم آئیں گے تو پھر واپس آپ جائیں گے تو اثر ٹائم نہیں آ سکتے ہیں. یہی معاملہ ہے. اور ماشاءاللہ اس ٹائم دیکھیں کافی زیادہ رش ہے نیچے, کافی حاجی صاحبان اب آ رہے ہیں. یعنی کہ اس ٹائم 100 میں سے 2% حاجی صاحبان واپس جائیں گے یا زیادہ سے زیادہ 5% مغرب ٹائم, نہیں تو زیادہ حاجی صاحبان قافلوں کی صورت میں حرم شریف کی طرف آئیں گے. موسم کافی بہترین بن جاتا ہے. گرمی تو ویسے بھی دن کو بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی, لیکن گرمی تو گرمی ہے مکہ میں سعودیہ میں, لیکن شام ٹائم عصر ٹائم حاجی صاحبان آتے ہیں تو حاجی صاحبان کافی زیادہ تعداد میں یہیں رکتے ہیں. تو ابھی چلتے ہیں نیچے, آپ کو انشاءاللہ نیچے کے مناظر دکھاتے ہیں. نماز مغرب کے بعد حاجی صاحبان واپس نکل رہے ہیں غزہ پارکنگ کی جانب, اور یہاں پہ یہ لگی ایمرجنسی شاپ ہے, یہ کھلی مہندی اور ساتھ یہ کیک کھجوریں اس طرح کی چیزیں آپ کو رستے میں ملیں گی. ایمرجنسی شاپ پہ نافذ ہونا شروع ہو گئی ہیں, یہاں تسبیحاں پڑی ہیں, آگے بھی تسبیحاں, اور یہ سامنے چین بچوں کے لیے, یہ سعودی لباس, اور اس جانب یہ پرفیوم. آہستہ آہستہ ایمرجنسی شاپیں آنا شروع ہو گئی ہیں. یہ بہت بہترین قسم کے رستے بنائے ہوئے حاجیوں کے لیے باہر نکلنے کے لیے. اور یہاں لکھا ہوا ہے B1 گیٹ, B2 گیٹ, B3 گیٹ اور آگے B4 گیٹ. یہ حاجیوں کی گاڑیاں حاجیوں کو لینے کے لیے پارکنگ کے اندر آ رہی ہیں, جو کہ حاجیوں کو لے کر واپس جائیں گی روموں کی جانب. اس ٹائم حاجی صاحبان بہت کم آتے ہیں, لیکن گاڑیاں ضرور آتی ہیں ہر بلڈنگ سے. جس بلڈنگ میں حاجی رہتے ہیں وہاں پہ گاڑیاں لگی ہوتی ہیں 1-2, اور وہ ہر نماز سے گاڑیاں حاجیوں کو لے کر آتی ہیں, اور ہر نماز کے بعد حاجیوں کو لے کر واپس بھی جاتی ہیں. کوئی جائے یا نہ جائے لیکن گاڑی لازم آئے گی. یہ لیبر آنا شروع ہو گئی ہے, جو کہ جن کی نائٹ ڈیوٹی ہے وہ ڈے والے جا رہے ہیں اور نائٹ والے حرم شریف کی جانب آ رہے ہیں. ہم جا رہے ہیں واپس اپنے روم کی جانب. یہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں, یہ ہے غزہ پارکنگ. غزہ پارکنگ کے مناظر ہیں, سامنے کلاک ٹاور ماشاءاللہ بہت خوبصورت بنا دی گئی ہے. اس طرف یہاں پہ لیبر کام کرتی ہے ان کی گاڑیاں آتی ہیں, اور وہاں پیچھے وہاں پہ آتی ہیں حاجیوں کی, یہ والی یہاں پہ حاجیوں کی آتی ہیں گاڑیاں. مت بج گئی ہے یار, صبح تقریباً 5 پونے 5 اٹھتے ہیں تے فکر ہوندی ہے کہ ڈیوٹی تے جانا ہے. صبح تقریباً 4:30 پونے 5 تو لے تے رات 8:30-9 بجے تک بس دوڑ ہی لگی رہتی. فکر چ رہنے, کدے ڈیوٹی تے فکر, کدے کھان پین تے فکر, کدے وردی تو ہونے فکر, کدے کسے فکر تے کدے کسے فکر. یعنی کہ بس فکراں جی تے رات جڑی ہے اگوں پھر وہ دوجے فکراں چ لنگ جاندی ہے. اے پردیسی دی لائیو آ تے اے گڈیاں جڑیاں نے اے آ رہی نے حرم شریف والی سائڈ تے, ایک نفق اس سائڈ تے ایک نفق اس سائڈ تے. جس نفق جو صدام بھائی نے لنگنا تے جانا اپنے روم وال دی. صدام صاحب کیسا فیل کر رہے ہو تسی ڈیوٹی کر کے؟ یہ تو گڈ نائس سو ہیپی. ہیپی ہو؟ کنے کا ہیپی ہو؟ سو ہیپی. اے تے پہلا بندہ مینوں لبیا جڑا کہ میں بڑا ہیپی ہاں, لیکن اینوں پتا کہ میرے تے کیمرہ لگا ہے کیونکہ فلش اوپن ہے. نہیں تے میں تے نال ہی نا, مینوں تے پتا ہی ہے نا. 101 واری سو ہیپی نائس ہے 101 واری کی سو ہیپی نائس. تے مینوں پتا ہی ہے نا, میں 4 سال تے نال ہی رہ رہا 5 تو. صحیح کہنے. ہیں اے جو ہی گل ہے نا, جھوٹے ہاسے ہستی پئی ہے تے ماں لوکاں نوں دستی پئی ہے. آوا مینوں کوئی نہیں آوندا, لیکن میں سنیا بڑی واری ہے اس نام کا جھوٹے ہاسے ہس رہے ہیں.
ਥੱਕ ਜਾਈਦਾ ਯਾਰ, ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੀ ਨਿਕਲ ਪਿਆ ਬਸ ਜੀ, ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ 5-6 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣੀ ਆ ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਲਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਹੈ? ले हो इंशाल्लाह चल के मिलते हैं बिल्डिंग दे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना कि आपके दोस्तों से दूसरे लोग भी हरम शरीफ की याद कर सके। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ कल मिलेंगे। ओके, अल्लाह निगहबान।